خداوند تجھ سے خوش ہوا ہے۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت اشعیاء نبی کا صحیفہ 62واں باب 1 سے 5 آیت مقدسہ۔ خداوند فرماتا ہے، صہیون کی خاطر میں چپ نہ رہوں گا اور یروشلم کی خاطر میں آرام نہ کروں گا، جب تک کہ اس کی راست بازی نور کی طرح نہ نکلے اور اس کی نجات روشن چراغ کی مانند نہ ہو۔ خداوند فرماتا ہے، صہیون کی خاطر میں چپ نہ رہوں گا اور یروشلم کی خاطر میں آرام نہ کروں گا، جب تک کہ اس کی راست بازی نور کی طرح نہ نکلے اور اس کی نجات روشن چراغ کی مانند نہ ہو، اور قومیں تیری صداقت کو اور بادشاہ تیری شوکت کو نہ دیکھیں۔ اور تو ایک نئے نام سے کہلائے گی جسے خداوند کا منہ مقرر کرے گا، اور تو خداوند کے ہاتھ میں فخر کا تاج اور اپنے خدا کی ہتھیلی میں مملکت کا تاج ہوگی، اور بعد ازاں تجھے متروکہ نہ کہا جائے گا اور تیری سرزمین ویرانہ نہ کہلائے گی، بلکہ تجھے اس میں میری خوشی کہا جائے گا اور تیری سرزمین منقوہہ کہلائے گی، کیونکہ خداوند تجھ سے خوش ہوا اور تیری سرزمین کا بیاہ ہوگا۔ کیونکہ جس طرح نوجوان کنواری کو بیاتا ہے، اسی طرح تیرا تعمیر کرنے والا تجھے بیاہے گا، اور جس طرح دلہا دلہن سے خوش ہوتا ہے، اسی طرح تیرا خدا تجھ سے خوش ہوگا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور نواسی جماعتی جواب۔ اے خداوند، میں تیری رحمتوں کا گیت ابد تک گاتا رہوں گا۔ میں نے اپنے برگزیدے کے ساتھ عہد باندھا ہے، میں نے اپنے بندے داؤد سے قسم کھائی ہے کہ میں تیری نسل کو ہمیشہ کے لیے مستحکم کروں گا اور پشت در پشت تیرا تخت قائم رکھوں گا۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند، میں تیری رحمتوں کا گیت ابد تک گاتا رہوں گا۔ مبارک ہے وہ امت جو خوشی کی للکار سے واقف ہے۔ اے خداوند، وہ تیرے چہرے کے نور میں چلتے پھرتے ہیں، وہ تیرے نام کے سبب سے دن بھر خوشی کرتے ہیں اور وہ تیری صداقت سے سرفرازی پاتے ہیں۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند، میں تیری رحمتوں کا گیت ابد تک گاتا رہوں گا۔ وہ مجھے پکارے گا کہ تو میرا باپ ہے، میرا خدا اور میری نجات کی چٹان ہے۔ میں اس کے لیے ہمیشہ اپنی رحمت قائم رکھوں گا اور میرا عہد اس کے لیے استوار رہے گا۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند، میں تیری رحمتوں کا گیت ابد تک گاتا رہوں گا۔ مسیح ابن داؤد کے لیے پولوس کی گواہی۔ ہمارے لیے آج کی دوسری تلاوت رسولوں کے اعمال 13واں باب 16ویں 17ویں اور 22ویں سے 25ویں آیات مقدسہ تک۔ اس وقت جب پولوس پسدیا کے انطاکیہ میں پہنچا تو عبادت خانہ میں پولوس کھڑا ہو گیا اور ہاتھ سے اشارہ کر کے کہنے لگا، اے اسرائیلی مردو اور اے خدا ترسو، سنو۔ اس امت اسرائیل کے خدا نے ہمارے اجداد کو چن لیا، اور جب یہ امت ملک مصر میں جلا وطن تھی تو اسے سربلند کیا اور دستے قادر سے انہیں وہاں سے نکال لایا۔ تب اس نے داؤد کو ان کا بادشاہ بنایا اور اس کے حق میں یہ گواہی دی کہ میں نے اپنے دل کے موافق ایک مرد داؤد بن یسی کو پایا ہے جو میری تمام مرضی کو پورا کرے گا۔ اسی کی نسل میں سے خدا نے اپنے وعدے کے مطابق اسرائیل کے لیے ایک مخلص یعنی یسوع کو مبعوث کیا۔ اس کے آنے سے پہلے ہی یوحنا نے تمام امت اسرائیل کے سامنے توبہ کے استحقاق کی منادی کی، اور جب یوحنا اپنا دور پورا کرنے کو تھا تو اس نے کہا، تم مجھے کیا سمجھتے ہو؟ میں وہ نہیں، بلکہ دیکھو میرے بعد وہ آتا ہے جس کے پاؤں کی جوتی کھولنے کے میں لائق نہیں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس متی کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ یسوع ابن داؤد کا نسب نامہ۔ پہلا باب پہلی آیت سے 25ویں آیت تک۔
یسوع مسیح ابن داؤد ابن ابراہیم کا نسب نامہ۔ ابراہیم سے اسحاق پیدا ہوا، اور اسحاق سے یعقوب پیدا ہوا، اور یعقوب سے یہودا اور اس کے بھائی پیدا ہوئے، اور یہودا سے فارس اور زارا تامار سے پیدا ہوئے، اور فارس سے حسرون پیدا ہوا، اور حسرون سے ارام پیدا ہوا، اور ارام سے امیناداب پیدا ہوا، اور امیناداب سے نحشون پیدا ہوا، اور نحشون سے سلمون پیدا ہوا، اور سلمون سے بوئز رحاب سے پیدا ہوا، اور بوئز سے عبید رود سے پیدا ہوا، اور عبید سے یسی پیدا ہوا، اور یسی سے داؤد بادشاہ پیدا ہوا، اور داؤد سے سلیمان اس عورت سے پیدا ہوا جو اوریا کی بیوی رہ چکی تھی، اور سلیمان سے رہبام پیدا ہوا، اور رہبام سے ابیا پیدا ہوا، اور ابیا سے آسا پیدا ہوا، اور آسا سے یوشفات پیدا ہوا، اور یوشفات سے یورام پیدا ہوا، اور یورام سے عزیہ پیدا ہوا، اور عزیہ سے یوتام پیدا ہوا، اور یوتام سے آہاز پیدا ہوا، اور آہاز سے حزقیہ پیدا ہوا، اور حزقیہ سے منسے پیدا ہوا، اور منسے سے آمون پیدا ہوا، اور آمون سے یوشیہ پیدا ہوا، اور یوشیہ سے یقینیہ اور اس کے بھائی جلا وطن ہو کر بابل جانے کے زمانے میں پیدا ہوئے، اور جلا وطن ہو کر بابل جانے کے بعد یقینیہ سے شالتیل پیدا ہوا، اور شالتیل سے زروبابل پیدا ہوا، اور زروبابل سے ابیہود پیدا ہوا، اور ابیہود سے الیاقیم پیدا ہوا، اور الیاقیم سے آزور پیدا ہوا، اور آزور سے صادوق پیدا ہوا، اور صادوق سے اہیم پیدا ہوا، اور اہیم سے الیہود پیدا ہوا، اور الیہود سے علی آزار پیدا ہوا، اور علی آزار سے متان پیدا ہوا، اور متان سے یعقوب پیدا ہوا، اور یعقوب سے یوسف پیدا ہوا جو اس مریم کا شوہر تھا جس سے یسوع پیدا ہوا جو مسیح کہلاتا ہے۔ پس سب پشتیں ابراہیم سے داؤد تک 14 پشتیں ہیں، اور داؤد سے جلا وطن ہو کر بابل جانے تک 14 پشتیں ہیں، اور جلا وطن ہو کر بابل جانے سے مسیح تک 14 پشتیں ہیں۔ اور اب یسوع مسیح کی پیدائش یوں ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم یوسف کے ساتھ بیاہی گئی تو ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے روح القدس سے حاملہ پائی گئی۔ تب اس کے شوہر یوسف نے جو راست باز تھا اور اسے رسوا کرنا نہیں چاہتا تھا، ارادہ کیا کہ اسے چپکے سے چھوڑ دے۔ وہ ان باتوں کی سوچ ہی میں تھا کہ دیکھو، خداوند کے فرشتے نے اس پر خواب میں ظاہر ہو کر کہا، اے یوسف داؤد کے بیٹے، اپنی بیوی مریم کو اپنے پاس لے آنے سے مت ڈر، کیونکہ جو اس کے اندر پیدا کیا گیا ہے وہ روح القدس سے ہے، اور اس سے بیٹا ہوگا، اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہ اپنی امت کو ان کے گناہوں سے بچائے گا۔ یہ سب کچھ ہوا تاکہ جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا پورا ہو کہ دیکھو، کنواری حاملہ ہوگی اور اس سے بیٹا ہوگا، اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ ہے۔ تب یوسف نے نیند سے اٹھ کر ویسا ہی کیا جیسا خداوند کے فرشتے نے اس سے فرمایا تھا، اور اپنی بیوی کو اپنے پاس لے آیا، اور حالانکہ اس کو نہ جانا، وہ بیٹا جنی، اور اس نے اس کا نام یسوع رکھا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔